السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل دنیا کے حالات کو جانیں گے، خصوصاً اس حوالے سے اصحاب فیل کے واقعہ کو بھی ذکر کریں گے۔ تو پیارے ساتھیوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل دنیا گہری اخلاقی اور روحانی بیماریوں کا شکار تھی۔ انسان اپنے خالق حقیقی کو بھلا کر سینکڑوں خود ساختہ معبودوں کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ رومی اور فارسی سلطنتیں شرک، ظلم اور بد اخلاقی میں ڈوبی تھیں، اور عرب کا ہر قبیلہ اپنا الگ خدا رکھتا تھا۔ قتل و غارت گیری معمولی سی بات تھی، زنا اور شراب پر فخر کیا جاتا تھا، عورت کی عزت کا کوئی تصور نہ تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا عام تھا، اور جہاں تک اہل کتاب کی بات ہے تو ان کی تعلیمات بھی تحریف در تحریف کا شکار اور دنیا پرستی میں گم ہو چکی تھی۔ قبائل ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، تجارت دھوکے پر قائم تھی، اور پوری انسانیت نفسیاتی، اخلاقی اور فکری بگاڑ کا شکار تھی۔ لیکن انہی اندھیروں میں ایک عجیب سی روشنی باقی تھی، وہ تھا مکہ کا بیت اللہ، جسے اللہ تعالیٰ نے ہر فتنے کے باوجود اپنی خاص حفاظت میں رکھا ہوا تھا۔ اور جب دنیا ظلم کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی، تب اللہ نے ایک ایسا غیر معمولی واقعہ ظاہر کیا جس نے آنے والے نور کا اعلان کر دیا۔ یہ واقعہ اصحاب فیل کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 روز قبل اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا، جو سیرت اور تاریخ میں معروف و مشہور ہے۔ مختصر یہ کہ نجاشی شاہ حبشہ کی جانب سے یمن کا حاکم ابرہہ نامی تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ تمام عرب کے لوگ حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو اس نے یہ چاہا کہ عیسائی مذہب کے نام پر ایک عالی شان عمارت بناؤں جو نہایت مکلف مرصع ہو، تاکہ عرب کے لوگ سادہ کعبہ کو چھوڑ کر اس مصنوعی پر تکلف کعبہ کا طواف کرنے لگیں۔ چنانچہ یمن کے دارالسلطنت مقام صنعا میں ایک نہایت خوبصورت گرجا بنایا گیا۔ عرب میں جب یہ خبر مشہور ہوئی تو قبیلہ کنانہ کا کوئی آدمی وہاں آیا اور گل کر کے بھاگ گیا۔ یہ روایت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ عرب کے نوجوانوں نے اس کے قرب و جوار میں آگ جلائی ہوئی تھی۔ ہوا سے اڑ کر اس گرجا میں آگ لگ گئی اور گرجا جل کر خاک ہو گیا۔ ابرہہ نے غصے میں آ کر قسم کھائی کہ خانہ کعبہ کو منہدم اور مسمار کر کے سانس لوں گا۔ اسی ارادہ سے مکہ پر فوج کشی کی۔ راستے میں جس عرب کے قبیلے نے بھی مزاحمت کی، اس کو تحقیق کیا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ لشکر اور ہاتھی بھی ہمراہ تھے۔ اطراف مکہ میں اہل مکہ کے مویشی چرتے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے یہ مویشی پکڑے، جن میں 200 اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم عبد المطلب کے بھی تھے۔ اس وقت قریش کے سردار اور خانہ کعبہ کے متولی عبد المطلب ہی تھے۔ جب ان کو ابرہہ کی خبر ہوئی تو قریش کو جمع کر کے کہا کہ گھبراؤ مت، مکہ کو خالی کر دو، خانہ کعبہ کو کوئی منہدم نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ بعد ازاں عبد المطلب چند رؤسائے قریش کو لے کر ابرہہ سے ملنے گئے۔ اندر اطلاع کروائی۔ ابرہہ نے عبد المطلب کا نہایت شاندار استقبال کیا۔ حق جل شانہ نے عبد المطلب کو بے مثال حسن و جمال، عجیب عظمت و ہیبت اور وقار و دبدبہ عطا فرمایا تھا، جس کو دیکھ کر ہر شخص مرعوب ہو جاتا تھا۔ ابرہہ بھی عبد المطلب کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا اور نہایت اکرام و اعزاز کے ساتھ پیش آیا۔ یہ تو مناسب نہ سمجھا کہ کسی کو اپنے تخت پر اپنے برابر بٹھائے، البتہ ان کے اعزاز و اکرام میں یہ کیا کہ خود تخت سے اتر کر فرش پر ان کو اپنے ساتھ بٹھلایا۔ گفتگو کے درمیان عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کی رہائی کا مطالبہ کیا تو ابرہہ نے متعجب ہو کر کہا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ تم نے مجھ سے اپنے اونٹوں کے بارے میں کلام کیا، اور خانہ کعبہ جو تمہارا اور تمہارے آبا و اجداد کا دین اور مذہب ہے، اس کے بارے میں تم نے کوئی حرف نہیں کہا۔
تو عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں نے اونٹوں کا سوال کیا، اور کعبہ کا مالک خدا ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچائے گا۔ ابرہہ نے کچھ سکوت کے بعد عبد المطلب کے اونٹوں کو واپس کرنے کا حکم دیا۔ عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس آ گئے اور قریش کو حکم دیا کہ مکہ مکرمہ کو خالی کر دے، اور تمام اونٹوں کو خانہ کعبہ کی نظر کر دیا، اور چند آدمیوں کو اپنے ہمراہ لے کر خانہ کعبہ کے دروازے پر حاضر ہوئے کہ سب گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ عبد المطلب دعا سے فارغ ہو کر اپنے ساتھیوں کے پہاڑ پر چڑھ گئے، اور ابرہہ اپنا لشکر لے کر خانہ کعبہ کے گرانے کے لیے بڑھا۔ یکایک بحکم خداوندی چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول نظر آئے، ہر ایک کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں جو دفعتاً لشکر پر برسنے لگی۔ خدا کی قدرت سے وہ کنکریاں گولی کا کام دے رہی تھیں، سر پر گرتی تھیں اور نیچے نکل جاتی تھیں، جس پر وہ کنکری گرتی تھی وہ ختم ہو جاتا تھا۔ غرض یہ کہ اس طرح ابرہہ کا لشکر تباہ اور برباد ہو گیا۔ ابرہہ کے بدن پر چیچک کے دانے نمودار ہوئے، جس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا اور بدن سے پیپ اور لہو بہنے لگا۔ یکے بعد دیگر ایک اس کا کٹ کٹ کر گر جاتا تھا۔ بالآخر اس کا سینہ پھٹ پڑا اور دل باہر نکل آیا اور اس کا دم آخر ہوا۔ جب سب مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک سیلاب بھیجا جو سب کو بہا کر دریا میں لے گئے۔ یہ آسمانی نشانی نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا غیبی اشارہ اور غیبی اعلان تھا۔ قریش کی یہ غیبی نصرت اور حمایت فقط اس لیے تھی کہ نبی آخر الزماں جو عنقریب اس عالم میں آنے والے ہیں، یہ ان کا قبیلہ اور کنبہ ہے، اور اللہ کے قبلہ کے متولی اور محافظ ہیں۔ ابرہہ کی لشکر کشی اور پھر اس کی تباہی و بربادی کا یہ واقعہ ماہ محرم الحرام میں پیش آیا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا زمانہ بالکل قریب آ چکا تھا۔ اس زمانے میں جو اس قسم کے خلاف العادت واقعات ظاہر ہوئے وہ سب آپ کی نبوت کے ارہاسات یعنی علامات اور نشانات تھے۔ اس واقعہ کے 50 یا 55 روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ظہور میں آئی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔